رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله تعالى في مقام آخر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت، بڑائی اور تکبر اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو کہ تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں تمام بنی نوع انسان کی جان ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل و خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور ذات مقدسہ کے لیے حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت میں روح رواں ہونے والے واقعات کی طرف، جن واقعات کی طرف احادیث میں اشارہ کیا ہے، تفصیل بیان کی ہے، ان میں ایک مسئلہ شفاعت کا بھی ہے۔ کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہ شفاعت امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور پھر یہ شفاعت خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کی اذن سے ہوگی۔ اللہ کی اجازت اور اذن سے یہ شفاعت کا ایک دروازہ کھلے گا۔ اور محشر کی ہولناکیوں اور سختیوں میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری امت کے سارے لوگ محشر کی ہولناکیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے، انتہائی خوف زدہ، کہ دوسرے لفظوں میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور ایسے نفسا نفسی کے عالم میں حدیث میں جو تفصیل آئی ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یہ شفاعت والا جو مسئلہ ہے، احادیث میں جو تفصیل آئی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ انسان کے لیے سفارش پیش کریں گے۔ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے سفارش کریں گے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے نیک کہ وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے وہ اپنے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی سفارش وہ پیش کریں گے۔ اور پھر کچھ شہداء ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عزیز رشتہ داروں کی شفاعتیں کریں گے، سفارشیں کریں گے۔ اب یہ شفاعت ہوگی کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ شفاعت اس کے لیے ہوگی کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ شفاعت رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ خالصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ۔ اب در حقیقت یہ ہے کس لیے؟ یہ شفاعت دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور اعزاز کے لیے ہوگی، کہ جب ساری کائنات کے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی اس کائنات میں آئے سارے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور قیامت کی محشر کی ہولناکیوں کا سامنا کر رہے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماج الناس بعضهم بعضا، قیامت کے دن جب خوف زدہ ہوں گے اور کسی کو اپنے ہونٹوں کو لب کشائی کرنے کی اجازت تک نہ ہوگی، کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قدموں کو ہلا سکے، حرکت دے سکے۔ اللہ اکبر۔ اس عالم میں فیاتون آدم، سارے لوگ مل کر نہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں چند لوگ ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالیں گے کہ وہ سب مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور وہاں آ کر وہ کیا کہیں گے کہ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ تے ساری ذریت کے یہ جتنے بھی یہاں لوگ کھڑے ہیں سب کے باپ ہیں، آپ اپنے رب سے یہ سفارش کریں، اشفع الی ربک، آپ اپنے رب سے سفارش کریں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے بڑا شرف بخشا ہے، بڑی عظمت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو اتنا شرف بخشا ہے کہ ساری انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام وہ اس دن ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ لست لہا، لوگوں میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ آج ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں، اس ماحول میں میں اپنے رب کے سامنے کوئی بات کر سکوں، اپنی زبان کو حرکت دے سکوں۔ اللہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ لوگوں کا جو وفد ہوگا نا، ان کو بھیجے گا کون؟ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالے گا کہ جاؤ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ اب وہ جب جا کے یہ ساری درخواست رکھیں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے کہ لست لہا، میں آج اس لائق نہیں ہوں۔ اب کس کے پاس جانا ہے؟ خود ہی سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ۔ اللہ اکبر، کہ جاؤ تم سب مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلو۔ سارے لوگ وہ پھر مل کر، وہ جو وفد ہے وہ جائے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے، بڑا وقار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دین کے خاطر گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا تھا، اپنی بستی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، صرف ایمان کی خاطر، بڑی عظمت۔ پھر اللہ نے ان کی اتنا زیادہ امتحان لیا کہ پھر کہا کہ یہ ابراہیم جو ہے نا، یہ خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خطاب مل گیا، امتحانوں سے، آزمائشوں سے
نکلتے نکلتے کامیاب ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب مل گیا فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہہ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے آ گئے، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے لوگ اکٹھے ہو کے چلے گئے کہ اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمیں ہمارے والد گرامی سیدنا آدم علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری یہ سفارش اپنے رب کے سامنے کریں گے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ اے لوگو، آج میں یہ کام کرنے کے لیے، تمہاری یہ سفارش کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زبان کو حرکت دے سکوں۔ انا لست لہا، میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ آگے ریفر کریں گے، آگے بھیجیں گے، وہ کہیں گے کہ جاؤ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ، تم سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کی بھی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے ان کی بھی، جاؤ سارے مل کر یہ درخواست جو ہے نا لے کر اپنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سارے لوگ آ گئے، سارا یہ وفد مل کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب آ کر وہ کہے گا، وہی وفد لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ جاؤ سفارش کے لیے فلاں فلاں کے پاس جاؤ، وہ اب کس کے پاس آئے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی عظمت اور کتنی رفعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام کا معنی کیا ہے؟ جن سے باتیں کی رب نے۔ اللہ، تو ایسے پیغمبر کی کتنی عظمت ہے کہ جس نے اپنے رب سے باتیں کی، کلام کی، اور پھر جب کلام کر لینا تو پھر دیدار کا شوق پیدا ہو گیا۔ اے اللہ، اے میرے خالق، تجھ سے باتیں تو کر لی ہیں اور ہم کلام بھی ہو گئے، لیکن اے اللہ میرے دل کے اندر ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آرینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پھر ایک الگ واقعہ ہے، قصہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس دنیا میں یہ سمجھ لیں کہ یہ دیدار ممکن نہیں ہے، دنیا کی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ یعنی اتنی عظمت والے پیغمبر، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور یہ لوگوں کا وفد ان کے سامنے یہ بات رکھے گا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ اکبر ایسے موقع پر جواب دیں گے اور کیا کہیں گے کہ لوگوں لست لہا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آج میں اپنے رب سے بات کر سکوں۔ ولیکن علیکم بعیسی ابن مریم، تم سب مل کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ فإنہ کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ ہے، وروحہ، اور اس کی روح ہے۔ جاؤ سب مل کر۔ پھر وہ لوگوں کا وفد اسی طرح وہ جماعت لوگوں کی میدان محشر میں مل کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وہی بات کریں گے، اشفع الی ربک، آپ اپنے رب سے سفارش کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ وہ فرمائیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے
اس میدان میں کون کون کھڑا ہے، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے کتنے کتنے مرتبے والے، مقام والے، عظمتوں والے، شرف والے کھڑے ہیں۔ ہاں جاؤ، میں اس قابل نہیں ہوں، ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب مل کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، سب لوگ مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر وہی اپنی گزارش رکھیں گے کہ آپ اشفع الی ربک، اے اللہ کے رسول ہماری سفارش کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں ہاں انا لہا، میں اس قابل ہوں، میں اس قابل ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے رب کے سامنے تمہاری سفارش کروں۔ اللہ، یہ میں نے آغاز میں بتایا ہے کہ یہ شفاعت اور یہ سفارش کب ہوگی؟ جب رب کی اجازت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ تو حدیث میں ہے کہ اتنا ماحول خوف زدہ ہوگا، اتنا یعنی ماحول بنا ہوا ہوگا، کسی کے اندر کوئی ہمت اور جرأت نہیں ہے جھانکنے کی، دیکھنے کی، اپنے قدموں کو حرکت دینے کی۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں اس لائق ہوں کہ آج میں تمہاری سفارش اپنے رب کے سامنے رکھوں۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا کروں گا؟ اب یہ واقعہ تو رونما ہونا ہے، ابھی وہ واقعہ آنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس واقعہ کو شیئر کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ فرمایا جب وہ میرے پاس آئیں گے نا، اخر لہ ساجدن، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمایا اتنا طویل سجدہ ہوگا اور ایسے ایسے کلمات حمد و ثنا کے، تعریف کے، اللہ کی کبریائی کے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی عظمت کے، ایسے کلمات۔ فرمایا بما لا یحضرنی الآن، جو اب اس دنیا میں مجھے وہ الفاظ نہیں آتے۔ اللہ، وہ اس دن میدان محشر میں میرا رب میرے دل کے اندر ان کلمات کو القاء کرے گا جب میں سجدے میں گرا ہوا ہوں گا نا۔ فرمایا اتنا طویل سجدہ کروں گا، اتنا طویل سجدہ کروں گا، پھر کلمات ایسے ایسے ادا کروں گا کہ جو دنیا میں آج تک کسی پیغمبر کو بھی اللہ رب العزت نے وہ نہیں سکھائے، بلکہ مجھے بھی نہیں سکھائے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ میرے دل میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر میں ابھی پڑا رہوں گا، اللہ اکبر، سجدے میں پڑا رہوں گا، طویل سجدہ، کہ رب کائنات خود ہی کہے گا، اللہ اکبر، کن سے مخاطب ہو کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ارفع راسک، کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، وشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وصل تعطیٰ، فرمایا آئیے آج آپ مانگیے، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ طویل سجدہ ہے، طویل سجدہ۔ اس طویل سجدے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی یعنی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکھا ہوا ہے، آواز آئے گی ارفع راسک۔ اللہ اکبر۔ اس دوران پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں پھر سفارش کروں گا اپنے رب سے، میں سفارش کروں گا اور میں سوال کروں گا اور میں مانگوں گا۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ تو ایک الگ حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے اس امت کے جو گناہ گار لوگ ہیں ہوں گے نا، ان کے لیے یہ سفارش اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے
سوال کروں گا، سفارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی دفعہ مجھے کہیں گے کہ جا کر نکال لے جو بھی جہنم میں ہے اور جس کے دل کے اندر بھی ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر، ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے جس کے دل کے اندر، اس کو جہنم میں سے نکال لو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں گر جاؤں گا سجدے میں، ثم اخر لہ ساجدا، دوبارہ سجدہ کروں گا، پھر دوبارہ سجدہ کیا ہے، پھر اتنا طویل سجدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے وہ کلمات جو مجھے اب نہیں آتے وہی کلمات میں پیش کروں گا، پھر مجھے کہا جائے گا ارفع رأسک وسل تعطیٰ واشفع تشفع، کہ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، سوال کیجئے، سفارش کیجئے، آج آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ یہ دوسری مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ پھر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کر اس جہنم میں سے ایسے لوگوں کو نکال لو کہ جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل معمولی سا، چھوٹا سا، باریک سا، تو اتنا سا بھی ایمان جس کے دل میں ہے۔ لیکن وہی بات کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس شخص نے یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو خالصتاً یعنی اپنے دل سے جان کر اس کے مفہوم کو سمجھ کر لا الہ الا اللہ کہا ہوگا نا، اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر میں گر جاؤں گا سجدے میں، یہ تیسری مرتبہ پھر سجدہ کیا، ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اسی طرح دعائیں، التجائیں، اللہ اکبر، اور پھر وہ حمد و ثنا کے وہ بہترین خوبصورت الفاظ جو اس دنیا میں میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ فرمائے وہ اللہ میرے دل میں ڈال کر پھر جو ہے ان کلمات کے ذریعے اللہ وہ کلمات میری زبان سے سننا چاہتے ہیں، اس دن وہ میں پھر سناؤں گا اور طویل سجدے ہوں گے۔ فرمایا پھر مجھے کہا جائے گا کہ جاؤ جا کر نکال لو رائی کے دانے کے برابر بھی ایک مسکال خردلۃ من ایمان، اور پھر کہا ہے مسکال شعیر، یعنی ایک جو کے برابر پہ ہے اس کو بھی نکال لیں، رائی کے دانے کے برابر والے بھی باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا چوتھی مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر درخواست کروں گا، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا اے اللہ کہ بس جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے نا اس کو نکال۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ آپ کے لائق نہیں، یہ میری شان کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ ولیکن عزتی و جلالی و کبریائی، مجھے اپنی عظمت اور مجھے اپنی کبریائی اور بڑائی کی قسم، میں ہر اس شخص کو، ہر اس بندے کو فرمایا آج اس دیکھتی ہوئی جہنم میں سے نکال لوں گا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس بندے نے بھی خالص ہو کر خالصتاً جو ہے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، عزتی و کبریائی و عظمتی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، یہ کام میرے کرنے کے ہیں۔ یعنی ہر اس بندے کو نکالنا کہ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے اور وہ اس نے شرک نہیں کیا، ایسے بندے کو نکالنا یہ میرا کام ہے، یہ میری شایان شان ہے۔ تو لہٰذا میں آج ہر اس بندے کو نکال دیتا ہوں جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ اور یہاں دنیا میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی کیسی بشارتیں اللہ نے کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آپ کا رب وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت امت کے بارے میں
کتنا غم ہے، کتنا الم اپنے دل میں، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلاوت کی آیات، اور ان کے اندر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، کیا فرمائیں گے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب سے امکنار کرے، یہ تیرے بندے ہیں۔ تو ادھر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی، اللہ اکبر، امتی امتی، یہ الفاظ بیان کیے کہ اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سفارش، یہ شفاعت جو ہے، یہ اللہ کے ان خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوگی، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں یہ کام کیا ہوگا کہ خالصتاً لا الہ الا اللہ کا ہوگا، اس کے مفہوم کو جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اکرام اور شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میدان محشر میں موجود ہیں، لیکن کسی کے لیے یہ شیان شان نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، اللہ کے سامنے بول سکے، قیامت کی ہولناکیاں اس قدر ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف دیا گیا کہ آپ نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، لوائے حمد میرے ہاتھ میں، اور میرے لوا کے نیچے، میرے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر سارے جتنے بھی انبیاء آئے، اولو العزم پیغمبر آئے، یہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لا فخرہ، مجھے اس بات کا پر فخر نہیں ہے، یہ میرے لیے اللہ کا اعزاز ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت والے دن دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شفاعت بھی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اکرام جو اللہ نے وہاں انشاءاللہ قیامت والے دن کرنا ہے، اور ساری دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو اجاگر کیا ہے۔ اور پھر یہ ایک پھر نہ دروازہ کھل جائے گا، حدیث میں آتا ہے یہ شفاعت، اس کے بعد پھر ایک دروازہ کھلے گا۔ دروازے کا مطلب ہے یعنی پھر کئی قسم کی سفارشیں شروع ہو جائیں گی، اللہ اکبر۔ پھر اللہ سے اجازت مانگنے والے مانگیں گے، اللہ ان کو اجازت دے گا، نیک بندے صالحین وہ بھی آ جائیں گے میدان میں، شہداء بھی آ جائیں گے، اللہ اکبر، کہ جو اپنے اپنے تعلق دار، اقربا، جو رشتہ دار ہوں گے ان کے لیے سفارش کریں۔ بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جن کی انسان تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن آ جائے گا سفارش کرنے کے لیے، روزہ آ جائے گا سفارش کرنے کے لیے، لیکن یہ جو شفاعت کبریٰ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی نصیب ہوگی، اللہ۔ پھر یہ دوسری چھوٹی چھوٹی سفارشیں اور لوگ آپس میں نیک اعمال، یہ سارے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، بس جن کے اندر دوسرے لفظوں میں بعض جگہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی نا، ان کے لیے یہ شفاعت ہے، ان کے لیے یہ سفارش ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے، جہنم کے دھوئیں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے یہ شفاعت کا، یہ اللہ ہی کی اجازت اور اللہ کی اذن سے ہی قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور اس امت کے جو گناہ گار ہوں گے ان کو شفاعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔